وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو رکھیں گے، سو کسی شخص پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانہ برابر بھی ہوا تو ہم اس کو بھی لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو رکھیں گے، کسی شخص پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر کسی کا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا تو ہم اس کو لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پوچھی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں، تو اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا، یا رسول اللہ، میرے دو غلام ہیں، اور وہ جو میرے دونوں غلام ہیں وہ میری تکذیب کرتی ہیں، میری خیانت کرتی ہیں، اور میری نافرمانی کرتی ہیں۔ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میرے دو غلام ہیں جو میری تکذیب کرتی ہیں اور میری خیانت کرتی ہیں اور میری نافرمانی کرتی ہیں، میں ان کو برا کہتا ہوں اور میں ان کو مارتا ہوں۔ اس بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، اب وہ حضور سے پوچھ رہا ہے کہ میرا اور ان کا آخرت میں معاملہ کس طرح کا ہوگا۔ یعنی سوچیں کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے کیسے سوال کرتے تھے، اور اس امت کے لیے رحمت کے کیسے دروازے کھلتے تھے۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میرے دو غلام ہیں، نوکر ہیں، ملازم ہیں، وہ میری تکذیب کرتی ہیں، میری خیانت کرتی ہیں اور میری نافرمانی کرتی ہیں، میں ان کو برا کہتا ہوں اور مارتا ہوں۔ میرا اور ان کا آخرت میں معاملہ کس طرح کا ہوگا؟ قیامت والے دن کیا معاملہ بنے گا اس بات کے پر؟ حالانکہ تکذیب وہ کرتی ہیں، خیانت وہ کرتی ہیں، نافرمانی وہ کرتی ہیں، تو میں ان کو برا بھی کہتا ہوں اور ان کو اس کی سزا بھی دیتا ہوں، مارتا ہوں۔ میرا اور ان کا آخرت میں معاملہ کس طرح کا معاملہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ انہوں نے جو تمہاری خیانت اور تکذیب کی ہے اور تمہاری نافرمانی کی ہے، اور تم نے ان کے تکذیب کرنے، خیانت کرنے اور نافرمانی کرنے کے پر جو تم نے ان کو سزا دی ہے، ان کا وزن کیا جائے گا، ان کا وزن کیا جائے گا۔ اگر تمہاری سزا
ان کے جرائم کے مطابق ہے تو معاملہ برابر ہو جائے گا، معاملہ برابر ہو جائے گا، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو رکھیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو رکھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ انہوں نے جو تمہاری تکذیب کی ہے، خیانت کی ہے یا نافرمانی کی ہے، اور تم نے اس پر جو ان کو سزا دی ہے اس کا وزن کیا جائے گا۔ فار ایگزامپل، ایک آپ کا کوئی ملازم ہے، آپ کا کوئی نوکر ہے، کوئی خادم ہے، کوئی غلام ہے، گھر میں کوئی بندہ ہے، کوئی چوکیدار ہے، کوئی بھی بندہ ہے، اس نے کوئی کام غلط کیا ہے، کوئی آپ کی نافرمانی کی ہے، آپ کے مال کے اندر خیانت کی ہے، کوئی چوری کی ہے، کسی اور چیز میں کوئی گڑبڑ کی ہے، اور آپ نے اس کو سزا دی ہے، تو اس کا معاملہ کیا بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا وزن کیا جائے گا، اس انصاف کا ترازو جو اس دن رکھا جائے گا، جو میزان رکھا جائے گا، اگر تمہاری سزا اس کے جرم کے مطابق ہے، تم نے جو اس نے جرم کیا تم نے اس کی سزا دے دی ہے، اس نے جو چوری کی ہے، اس نے کوئی اور خرد برد، تم نے اس کو سزا دے دی ہے، اور وہ اس کی سزا اس کے مطابق ہے جو اس کو دی جانی چاہیے تھی، تو معاملہ برابر ہو جائے گا، نہ تو تمہیں کوئی ثواب ہوگا نہ تمہیں کوئی عذاب ہوگا۔ اور اگر تمہاری سزا جو اس نے جرم کیا ہے اس سے کم ہوئی، کہ اگر اس نے چوری کی تھی تو اس کی ایف آئی آر کٹوا کر اس کو پولیس میں رپورٹ درج کروانی چاہیے تھی، تم نے وہ نہ ایف آئی آر کٹوائی نہ تم نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی، سپوز اس کی جو بھی سزا بنتی تھی تم نے وہ نہیں دی ہے، تم نے اس میں کمی کر دی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری فضیلت ہے۔ اور اگر تمہاری دی ہوئی سزا اس کے جرم سے زیادہ ہوئی تو وہ جو زیادہ تم نے سزا دی ہے اس کا تم سے بدلہ لیا جائے گا، تم سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ اب جب اس شخص نے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنا تو وہ رونے لگا، اور اس نے یہی آیت پڑھی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو رکھیں گے، جو کسی شخص پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا، ایک انصاف کا ترازو رکھا جائے گا، اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا تو ہم اس کو لے آئیں گے۔ اگر کسی کا رائی کا دانہ، اگر کسی کا کوئی عمل ہے وہ ضائع نہیں ہوگا، ہم اس کو اٹھا کے لے آئیں گے اس عمل کو۔ بہرحال اس حدیث میں تو یہ ہے، سنن ترمذی شریف کی حدیث کے اس شخص نے کہا کہ اب مجھے اپنے اور ان غلاموں کے درمیان نجات کی صورت یہی نظر آتی ہے کہ میں ان غلاموں کو خود سے جدا کر دوں، یعنی جو خیانت بھی کرے اور تکذیب بھی کرے وہ غلام جنسی،
اور نافرمانی بھی کرے تو میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کو آزاد کر دیا، وہ غلام آزاد ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک شخص کو قیامت والے دن تمام مخلوق سے ممتاز پرومیننٹ کر کے الگ کھڑا کرے گا۔ بات یہ ہوئی نا کہ اللہ پاک فرما رہے کہ کسی کا عمل اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا تو ہم اس کو بھی لے آئیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک شخص کو قیامت والے دن تمام مخلوق میں ممتاز اور فیمس یا پرومیننٹ کر کے اس کو سامنے کھڑا کرے گا۔ پھر اس شخص کی گناہوں کے 99 رجسٹر کھولے جائیں گے۔ استغفر اللہ، 99 رجسٹر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ فرمایا گیا، جو دیکھنے کی حد تک ہوں گے۔ اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر کھولے جائیں گے۔ اب جب 99 رجسٹر کھول دیے جائیں گے، حضور فرماتے ہیں میری امت میں سے اس بندے کو اٹھایا جائے گا اور لوگ اس کو یعنی اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اس شخص کو ممتاز کر کے اس کو یعنی اس بندہ جو نظر آ رہا ہے 99 رجسٹر کھولے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ جو 99 رجسٹروں کے اندر یعنی کہ جو تمہارے گناہ لکھے گئے ہیں، کیا تم کسی چیز سے انکار کرتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں اے میرے رب، نہیں، جو کچھ لکھا گیا یعنی جو کچھ لکھا گیا ہے وہ سب ٹھیک ہے۔ اب اللہ فرمائے گا کیا تمہارا کوئی عذر ہے کہ کیوں یہ گناہ کیے تھے؟ وہ کہے گا اے میرے رب نہیں، میرا کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں، کیوں عذر نہیں ہے؟ وہ جو آیت کے اندر ہے کہ ہم اگر کسی کی عمل کی رائی کے دانے کے برابر، اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا تو ہم اس کو لے آئیں گے اٹھا کر۔ اب اللہ پوچھے گا بتاؤ ان 99 رجسٹروں کے اندر جو تمہارا گناہ لکھا گیا ہے، گناہ لکھے گئے ہیں، کیا تم کسی کا انکار کرتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ پوچھے گا کیا کوئی عذر اس میں پیش کرتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے۔ اب اللہ فرمائے گا کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ ایک تمہاری نیکی موجود ہے اور ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ایک نیکی ہے۔ اور پھر ایک پرچی نکالی جائے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اللہ فرمائے گا اس پرچی کو وہ جو انصاف کا ترازو رکھا جائے گا اس میزان پر رکھو۔ وہ شخص کہے گا اے میرے رب، ان 99 رجسٹروں کے مقابلے میں جو میرے گناہوں سے بھرے گئے ہیں اس ایک پرچی کا وزن کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر ان گناہوں کے رجسٹروں کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔
اور اس پرچی کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ رجسٹروں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور پرچی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی. 99 رجسٹر اس کے گناہوں کے، 99 رجسٹر جن کو پڑھنے کے لیے عمر کا ایک بڑا حصہ چاہیے، اور پھر وہ رجسٹر بھی جو اس خدا نے اور اس کے ملائکہ نے تیار کیے ہوں گے، جس کو پڑھنے کے لیے ایک عمر کا حصہ چاہیے. فقط ایک پرچی جو اس نے گواہی دی تھی کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی. یہاں سے ہی ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ نماز، قرآن، حدیث، ذکر، اذکار، درود و سلام، یعنی جو اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، جب آپ اس کے حکم پر عمل کر رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی، کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی. امام غزالی فرماتی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو میزان کے خطرے سے قیامت کے دن وہی شخص نجات پا سکتا ہے. میزان کے خطرے سے جو دنیا میں میزان شرع سے اپنے اعمال، اپنے اقوال اور اپنی خواہشوں کا خود محاسبہ کرے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن میزان کا جو خطرہ ہے وہی شخص، امام غزالی فرماتے ہیں، نجات پائے گا جو دنیا میں اپنے اعمال اور اپنے اقوال اور اپنی خواہشوں کا خود محاسبہ کرے. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آخرت کے محاسبے سے پہلے اپنا محاسبہ خود کر لو. حضرت عمر فاروق نے فرمایا. اور آخرت میں وزن سے پہلے اپنے اعمال کا وزن کر لو. انسان اپنا محاسبہ کر کے موت سے پہلے ہر گناہ سے پکی توبہ کر لے، کیونکہ موت سے پہلے انسان کو ہر گناہ کی توبہ کا وقت دیا گیا ہے. موت سے پہلے اور اللہ کے جو احکامات ہیں، جو فرائض ہیں، سپوز نمازیں رہ گئی ہیں، ان کو پڑھ لے، کیونکہ ان کا امام غزالی فرماتے ہیں تدارک ہے ہی یہ کہ فرائض کو ادا کرنا پڑے گا. فرماتے ہیں کہ لوگوں کے جو حقوق اس پر واجب ہیں ان کو ادا کر دے، اور اس نے جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں آج وقت ہے ان کا ازالہ کر لے، ان لوگوں سے جا کر معافی مانگ لے. یعنی کہ آج اگر اس نے ان لوگوں سے معافی نہ مانگی، قیامت والے دن معاملہ حل نہیں ہوگا. آج وقت مرنے سے پہلے جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، آج وقت ہے اس سے جا کر معافی مانگ لے. جن لوگوں کے جو حقوق اس کے اوپر واجب ہیں ان کو ادا کر دے.
امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس کو زبان سے تکلیف دی ہے، جس کو زبان سے تکلیف دی ہے، یا جس کی غیبت کی ہے، یا جس کی غیبت کی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت جو ہے، غیبت یہ جو عام ہر روز ہر دوسرے بندے کی زبان پر آپ کو نظر آئے گی، ہر دوسرے بندے کی زبان کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے غیبت جون سی ہے۔ آج جس کو زبان سے جون سے تکلیف دی ہے، آج وقت ہے اس سے معافی مانگ لے، جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ لے، یا جس کے متعلق بدگمانی کی ہے اس سے معافی مانگ لے، کیونکہ یہ بدگمانی بھی حرام کاموں میں سے ہے۔ مرنے سے پہلے ان لوگوں کو راضی کر لے تو وہ شخص بغیر محاسبے کے جنت میں داخل ہو جائے گا، امام غزالی نے فرمایا۔ اور جو لوگوں کے حقوق ادا کرنے اور جو اس نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی تھیں، اس دنیا میں تو اس کے ساتھ جو بھی گرفت اس کی ہوئی ہے، جو بھی اس کو سزا ملی ہے، جو اگلی سزا ہے وہ بہت خوفناک اور ہیبت ناک سزا ہے۔ فرماتی ہیں کہ اگر ان کو معاف کروانے سے پہلے وہ مر گیا تو قیامت والے دن اس کو اس کے حقدار پکڑ لیں گے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اس کو پکڑ لیں گے۔ کوئی شخص کہے گا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، کوئی شخص کہے گا، سوچیں یہاں کوئی بندہ آپ کا گریبان پکڑ لے 20 بندوں کے اندر، 30 35 40 بندوں کے اندر، تو آپ کی حالت کیا ہوگی؟ گھر جاتے جاتے اگر تو غیرت ہے مر جائیں گے، غیرت نہیں بھی ہے تب بھی ذلیل ہو جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ تو وہاں جہاں کروڑوں اربوں خربوں ان گنت مخلوق کھڑی ہوگی، تمام امتیں موجود ہوں گی جن سی ہیں، وہاں پر جب گریبان پکڑا جائے گا اس وقت یہ وہ شخص ہے مولا کریم جس نے میرے پر ظلم کیا تھا۔ کوئی شخص کہے گا کہ اس نے مجھے گالی دی تھی، کوئی کہے گا اس نے میرا مذاق اڑایا تھا، کوئی کہے گا اس نے میری غیبت کی تھی، کوئی کہے گا یہ میرا پڑوسی تھا اور اس نے اپنے ہمسایہ ہونے کا حق ادا نہیں کیا، کوئی کہے گا کہ میں نے اس کو فلاں چیز فروخت کی تھی، اس نے مجھے کوئی فلاں چیز خراب فروخت کر دی تھی، غلط چیز دے دی تھی، یا قیمت بتانے میں جھوٹ بولا تھا، یا یہ غنی تھا میں محتاج تھا یہ میری مدد کر سکتا تھا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کوئی کہے گا کہ میں بھوکا تھا، اس نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، مجھ پر ظلم ہو رہا تھا، اور یہ قادر ہونے کے باوجود اس نے مجھ سے اس ظلم کو دور نہیں کیا، اس نے میرے ساتھ خیانت کی اور اس نے مجھے حقارت سے دیکھا۔ ہزاروں لوگ گریبان پکڑنے والے ہوں گے، کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا، کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا، کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا، پھر اس وقت ان حقداروں کا حق تم سے دلایا جائے گا اور ان حقوق کے بدلے میں تمہاری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی۔ یہ کتنا خوفناک اور ہیبت ناک اور وحشت ناک وقت ہوگا کہ جب وہ لوگ گریبان پکڑیں گے، کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا، کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا، کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا، تو اس وقت اب جب دینے کو کچھ نہیں ہوگا تو تمہاری نیکیاں ان لوگوں کے اندر تقسیم کی جائیں گی، ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے
تمہاری نیکیاں، امام غزالی فرماتے ہیں احیاء العلوم کے اندر جلد چوتھی کے اندر آپ فرماتے ہیں تمہاری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تمہارے پاس ایک نیکی نہیں رہے گی اللہ کی بارگاہ میں۔ ابھی بھی وہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کے تم نے حقوق مارے تھے یا زیادتیاں کی تھیں، تو اب ان کے گناہ تمہارے نامہ اعمال میں تمہارے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ پہلے تمہاری نیکیاں ختم کی جائیں گی، اور جو لوگ جن کا مطالبہ ہوگا ان کو دی جائیں گی، اور جب وہ بھی پورا نہیں ہوگا تو پھر ان کے گناہ ان کو راضی کے تمہارے اوپر ڈال دیے جائیں گے، ان کے گناہ بھی تمہارے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارے نزدیک مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی مال نہ ہو، کوئی مال نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یار مفلس تو وہی ہے جس کے پاس کوئی مال درہم وغیرہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت والے دن نمازیں بھی لائے گا، روزے بھی لائے گا، زکوٰۃ بھی لائے گا، مگر اس نے کسی شخص کو گالی دی ہوگی، کسی شخص پر جھوٹی تہمت لگائی ہوگی، یعنی کہیں پر جھوٹ بولا ہوگا جا کر۔ تہمت کیا ہے؟ کسی کے اوپر جو کام کسی نے کیا ہی نہیں اس کام کا دوسروں کو جا کر بتانا، یا ان کو کہنا کہ یہ بندہ اس چیز کے اندر ملوث ہے، یا کسی کو جا کر اس کے گھر میں کہنا کہ تمہیں کیا پتا کہ وہاں پر تمہارے متعلق کیا باتیں ہو رہی ہیں، تمہارے اوپر کیا سوال اور تہمت لگائی جا رہی ہے۔ وہ جھوٹ بولنے والا، وہ تہمت لگانے والا، یا کسی کا مال کھایا ہوگا، یا کسی کا خون بہایا ہوگا، یا کسی کو مارا ہوگا۔ فرمایا میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت والے دن نمازیں بھی لائے گا، روزے بھی لائے گا، زکوٰۃ بھی لائے گا، مگر اس نے یہ تمام کام بھی کیے ہوں گے، تہمتیں لگائی ہوں گی اور جھوٹ بولا ہوگا، پس ان کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ جس کے ساتھ وہ جا کر جھوٹ بولا ہوگا اور تہمت لگائی ہوگی، اگر اس کی کوئی نمازیں ہوں گی، کوئی روزے ہوں گے، کوئی زکوٰۃ ہوگی، جن کے ساتھ اس نے یہ کیا ہوگا اس کی نیکیاں انہی کو دے دی جائیں گی، اور ان کے حقوق ختم ہونے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں مفلس یہ شخص ہے۔ تم کہہ رہی ہو جس کے پاس مال دولت نہیں ہے؟ نہیں، مفلس وہ ہے جو تمہیں نماز پڑھتا بھی نظر آئے گا، روزے رکھتا بھی نظر آئے گا، زکوٰۃ دیتا ہوا بھی نظر آئے گا، مگر لوگوں کے متعلق جھوٹ بولے گا، جا کر خیانت کرے گا، کسی کی عزت کے اندر، کسی کو ذلیل کرنے میں، کسی پر تہمت لگائے گا۔ کتنا بڑا گناہ ہے کہ کسی کو جا کر یہ کہنا کہ دیکھو وہاں تمہارے متعلق یہ بات ہو رہی ہے، بتاؤ تم نے کیا کرنا ہے۔ وہ مفلس شخص ہے۔ جو اس کی تھوڑی بہت نیکیاں ہوں گی ان کو راضی کرنے کے لیے ان کو دے دی جائیں گی،
اور ان کے اگر کوئی گناہ ہوں گے تو اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے. یہ تمہارا انعام اور تمہاری جزا، کیونکہ اس دن کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. حدیث میں مسلم شریف کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حقوق والوں کو ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے، حتیٰ کہ سینگوں والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری کا بھی بدلہ لیا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث ہے. بہرحال اس ساری گفتگو کا کرکس اب یہ آگے کہ نیک لوگوں کے اعمال کا وزن جو ہے، نیک لوگوں کے اعمال کا وزن وہ ظاہر کیوں کیا جائے گا؟ سوچنے کی بات ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ نیک لوگوں کے اعمال کا انصاف کے ترازو میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ نیک لوگوں کے اعمال کو کیوں ظاہر کیا؟ ٹھیک ہے، زیادہ اعمال نے بخش دیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، مگر نیک لوگوں کے اعمال کا وزن ان کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے بیان کیا جائے گا اور رکھا جائے گا. جنہوں نے نیک اعمال کیے تاکہ آج اللہ کی مخلوق دیکھے ان کے وزن کو انصاف کے ترازو کے اس پلڑے کے اندر، اور یہ لوگوں کے اندر ان کی شان بڑھانے کے لیے اور ان کی عزت افزائی کے لیے کیا جائے گا. اور جو غلط لوگ ہیں یا منافق ہیں یا گناہگار ہیں یا کفار ہیں، ان کے اعمال کا وزن ان کی ذلت اور ان کی رسوائی کا اظہار کرنے کے لیے کیا جائے گا. اس لیے میزان کے اوپر یہ سب کچھ ہوگا. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ فرماتا ہے جو میری ذات سے محبت کرنے والی ہیں ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، ان کے لیے نور کے ممبر ہیں. اور آپ پیچھے ان دروس کو سن آئیں جو ان غلط کاموں کے اندر ملوث ہیں، ان کا حال حشر کے دن، وہ میرے کئی لیکچرز ہیں اس کے اندر، قرآن کریم اور احادیث کی روشنی کے اندر. اتنا خوفناک منظر ہے کہ انسان کے دل دہل جاتا ہے. مگر جو لوگ جن کے اچھے اعمال ہیں، جو نیک ہیں، اللہ کے ولی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جو میری ذات سے محبت کرنے والے ہیں ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی تعریف انبیاء بھی کریں گے، اولیاء بھی کریں گے. یہ اولیاء ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. اور ایک حدیث جس کے راوی حضرت عمر بن خطاب ہیں، اور یہ حدیث پہلے بھی کئی دفعہ میں نے سنائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، مگر قیامت والے دن ان کے مرتبے اور مقام کو دیکھ کر، اللہ کے نزدیک ان کا قرب دیکھ کر، جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے ان کے مقام کو دیکھ کر. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں اور قیامت والے دن انبیاء اور شہداء بھی ان کا قرب الہی اور ان کے مرتبے اور مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے؟ یا رسول اللہ ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی قرابت داری یا رشتہ داری کے یا دنیاوی مال یا کاروبار کے، جو محض اللہ کی وجہ سے لوگوں سے محبت کریں، یعنی وہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت آ جائے. اور جب قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے چہرے منور ہوں گے،
وہ نور پر فائز ہوں گے جب قیامت والے دن مخلوق خدا خوف زدہ ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف وہ لوگ ہیں جن کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جب لوگ غمگین ہوں گے تو ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ اولیاء اللہ ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اصل چیز جو اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی گئی، جو امام غزالی کی احیاء العلوم کے کانٹیکسٹ کے اندر یا پرسپیکٹو کے اندر جو اس آیت کے اندر فرمائی گئی کہ آج وقت ہے، آج وقت ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ ہم قیامت والے دن انصاف کی ترازو رکھیں گے، کسی شخص پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا، رائی کے دانے کے برابر، تو ہم اس کو بھی لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔